شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ رئیسہ کاظمی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ غذائی قلت کے شکار لاکھوں افغانوں کو فوری طور پر انسانی امداد فراہم کرے۔ توانائی کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں قدرتی گیس کے تیزی سے کم ہوتے ہوئے ذخائر کے باعث توانائی کے متبادل ذرائع تلاش کر رہی ہے۔ وزیر اطلاعات نے دبئی ایکسپو میں پاکستانی فلموں کی نمائش کا افتتاح کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت نے فلم اور ڈراموں کی صنعت کی بحالی کے لیے ٹھوس اقدامات کیے ہیں۔ ویسٹ انڈیز میں 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں آج پورٹ آف اسپین میں پاکستان کا مقابلہ پاپوا نیو گینی سے ہوگا۔ خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم عمران خان نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ غذائی قلت کا شکار لاکھوں افغانوں کو فوری طور پر انسانی امداد فراہم کرے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ متفقہ طور پر منظور شدہ تحفظ کی ذمہ داری کے اقوام متحدہ کے اصول کے تحت امداد کی فراہمی کی فوری ضرورت ہے اور یہ عالمی برادری کا فریضہ بھی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں معاشی استحکام لانے کے لیے بھرپور جدوجہد کر رہی ہے۔ انہوں نے آج ملتان میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ سال معیشت کی بحالی کا سال ہے اور اگلا سال خوشحالی کا سال ہوگا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ ہمیں گزشتہ حکومت سے کمزور معیشت ملی جس کی وجہ سے ہمیں IMF کے پاس جانا پڑا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ عالمی بینک کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی معاشی ترقی کی شرح 5.3% تک ہے جو حوصلہ افزا امر ہے۔ وزیر خزانہ شوکت طریق نے کہا ہے کہ پاکستان دی اکانومسٹ کے نارمل سی انڈیکس میں لگاتار تیسری مرتبہ 3 بہترین ملکوں میں شامل ہوا ہے۔ انہوں نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ دنیا میں کسی دوسرے ملک نے یہ اعزاز حاصل نہیں کیا اور اس کی عکاسی گزشتہ مالی سال میں مجموعی ملکی پیداوار کی 5.37% کی بہتر شرح سے ہوتی ہے۔ توانائی کے وفاقی وزیر حماد اظہر نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں قدرتی گیس کے ذخائر تیزی سے کم ہونے کے باعث توانائی کے متبادل ذرائع تلاش کر رہی ہے۔ لاہور میں آج صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان میں خطے کے دیگر ملکوں کی نسبت تیل کی قیمتیں کم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گردشی قرضے کے سبب بجلی کی قیمت میں اضافہ ہوا اور حکومت لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف کی فراہمی کے لیے اسے کم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ حکومت نے فلم اور ڈرامے کی صنعت کی بحالی کے لیے ٹھوس اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے دبئی ایکسپو 2020 میں پاکستانی فلموں کی نمائش کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ سینما گھروں کو خصوصی مراعات دی گئی ہیں۔ ان میں ٹیکسوں اور بجلی کی قیمتوں میں کمی شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ملکی فلموں کے فروغ اور حوصلہ افزائی کے لیے غیر ملکی فلموں پر ٹیکس عائد کیے ہیں۔ ملک میں مزید 6,500 سے زائد افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے اور کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 11.1% ہو گئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 12 مریض جاں بحق ہوئے۔ عالمی اقتصادی فورم نے کورونا کے پھیلاؤ پر قابو پانے کے لیے مربوط کوششوں کے ذریعے عالمی سطح پر تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ فورم کے آن لائن اختتامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے عالمی رہنماؤں نے کہا کہ پھیلتی ہوئی وبا پر قابو پانے کے لیے مشترکہ عالمی اقدامات اہم ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی مظالم کے خاتمے کے لیے مسئلہ کشمیر کو جلد حل کرنے میں اپنی کوششیں تیز کرے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ اور سیکرٹری جنرل امن اور سلامتی کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض فوج روزانہ کی بنیاد پر انسانی حقوق کی منظم خلاف ورزیاں کر رہی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق 5 اگست 2019 کے بعد سے بھارت کے ہاتھوں مقبوضہ علاقے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ دراز ہو گیا ہے، جب مودی حکومت نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت منسوخ کر دی تھی۔ 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں آج پورٹ آف اسپین میں پاکستان کا مقابلہ پاپوا نیو گینی سے ہوگا۔ دیگر میچوں میں ڈیگو مارٹن میں افغانستان کا مقابلہ زمبابوے سے ہوگا۔ بیسٹر میں بنگلہ دیش اور متحدہ عرب امارات مد مقابل ہوں گے، جبکہ ٹیروبا میں بھارت کا مقابلہ یوگینڈا سے ہوگا۔
تمام میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 6 بجے شروع ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ